وعلیکم اسٹوڈینٹس، کلاس 4۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرے ساتھ اردو کی بک اوپن کر لینی ہے، بک پیج نمبر 9۔ آج ہم لوگوں نے کویسچن نمبر 2 کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 2 کو میں ریڈ کر رہی ہوں، فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، میں کویسچن نمبر 2 یعنی کہ سوال نمبر 2 کروانے سے پہلے ایک دفعہ میں سوال نمبر 1 کو آپ لوگوں کو پھر سے ریوائز کرواتی جاؤں۔ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ بادشاہی میں فقیری سے مراد ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دولت کو اکٹھا نہیں کر کے رکھا، ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ بادشاہی میں فقیری سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی دولت کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر لوٹا دیا۔ اس کو کبھی بھی اپنی دولت کو اکٹھا کر کے نہیں رکھا، ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ایک سادہ سی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ مٹی کا تھا، ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے، کبھی بھی بہت زیادہ دولت کو، پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یعنی کہ انہوں نے بادشاہ تھے، وہ دنیا کے لیے ایک بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے فقیری کی طرح زندگی گزاری، کبھی بھی دولت کو اکٹھا نہیں کر کے رکھا۔ اب اسٹوڈینٹس، ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ فخر آدمیت سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ فخر آدمیت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ فخر آدمیت کا مطلب ہے کہ فخر انسانیت، یعنی کہ انسانیت پر فخر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے فخر آدمیت ہے، یعنی کہ فخر کا باعث ہے۔ فخر آدمیت کا مطلب ہوتا ہے فخر انسانیت، جس پر تمام انسان جو ہے فخر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس پر تمام انسانوں کو فخر ہے، تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فخر کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اسی طرح کے بنے، یعنی کہ جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپناتے تھے، تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی وہی طریقے اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعلیٰ مثال، اعلیٰ نمونہ سمجھیں، اور جس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کوشش کریں کہ جو ہے اس طرح کے کام کر سکیں، اس طرح کے انسان بن سکیں، تاکہ جو ہے آپ کی ذات پر بھی لوگوں کو فخر محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے فخر آدمیت تھی، ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس پر تمام انسان جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ سوال نمبر 2 آج آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ اچھے سے رائٹ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔